حالات کی بدقسمتی کے انہی دنوں سلطان طغرل بیگ کو دو بڑے اور عظیم حادثات سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا حادثہ کچھ اس طرح ہوا کہ سلطان طغرل بیگ کا چھوٹا بھائی چاغری بیگ داؤد انتقال کر گیا۔ وہ حقیقی معنوں میں سلطان طغرل بیگ کا دست و بازو تھا۔ سلطان طغرل بیگ کو اپنے چھوٹے بھائی کی وفات کا بے پناہ دکھ ہوا۔ سلطان طغرل بیگ کے چھوٹے بھائی چاغری بیگ داؤد کے 3 بیٹے تھے: الپ ارسلان، کاورد بیگ اور سلیمان، اور ان میں سے سلطان طغرل بیگ کو الپ ارسلان سب سے زیادہ پسند تھے۔ سلطان طغرل کے لیے انہی دنوں جو دوسرا بہت بڑا حادثہ نمودار ہوا وہ یہ کہ سلطان طغرل بیگ کے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے سلطان طغرل بیگ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا تھا۔ حالانکہ سلطان نے اس پر بڑی مہربانیاں کی تھیں، لیکن ان سب کو پشت ڈالتے ہوئے اس نے بغاوت کھڑی کر دی۔ اس موقع پر سلطان کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا جس کی ابراہیم کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ سلطان طغرل کے لیے وہ بڑا نازک موقع تھا، اس لیے ابراہیم مار دھاڑ کرتا ہوا پیش قدمی کر رہا تھا، لیکن قدرت سلطان طغرل بیگ پر مہربان تھی۔ ادھر جب سلطان کے بھتیجے الپ ارسلان کو خبر ہوئی کہ اس کے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال نے اس کے باپ کے بڑے بھائی سلطان طغرل بیگ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے، تب جو لشکر اس وقت اس کا مرنے والا باپ چھوڑ گیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور سلطان طغرل بیگ کی مدد کے لیے لپکا۔ رے شہر کے نواح میں ابراہیم اور طغرل بیگ کے درمیان گھمسان کارن پڑا۔ چونکہ الپ ارسلان سلطان کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، لہٰذا سلطان کی طاقت میں اضافہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں چچا بھتیجے نے مل کر ابراہیم کو بدترین شکست دی اور جنگ میں اسے گرفتار کر لیا۔ ابراہیم اس سے پہلے بھی چند موقعوں پر سرکشی کا مظاہرہ کر چکا تھا، لیکن سلطان طغرل نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس بار سلطان نے اسے معافی کا مستحق نہ سمجھا اور اس کا خاتمہ کرا دیا۔ حالات کی ستم ظریفی کے جن دنوں سلطان طغرل بیگ اور الپ ارسلان دونوں چچا بھتیجے ابراہیم کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، بساصیری کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ طغرل بیگ اور الپ ارسلان چچا بھتیجا اپنے خانگی معاملات میں الجھ گئے ہیں اور اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں گے، لہٰذا میدان کو اپنے لیے خالی پا کر وہ ایک بہت بڑا لشکر حرکت میں لایا اور بغداد پر اس نے حملہ کر دیا۔ خلیفہ بغداد کے پاس اس موقع پر کوئی ایسا لشکر نہ تھا جس سے وہ مقابلہ کرتا، لہٰذا بساصیری نہایت آسانی سے بغداد پر قابض ہو گیا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد بساصیری نے باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی اور بغداد کے علاوہ وسط میں بھی اس نے خلیفہ بغداد کے علاوہ حتمی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ ساتھ ہی بساصیری اور اس کے لشکریوں نے خلیفہ بغداد کے قصر کوجی بھر کے لوٹا اور خلیفہ بغداد کو گرفتار کر کے ایک دوسرے سے شہر حدیثیہ کی طرف روانہ کر دیا، جہاں خلیفہ بغداد نظر بندی کی تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اپنی اس بدترین اسیری میں خلیفہ بغداد نے ایک دعا لکھ کر مکہ معظمہ روانہ کی جو کعبہ اللہ آویزاں کر دی گئی۔ اس دعا کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بدرگاہ احکم الحاکمین، از بندہ مسکین، الہی تو عالم اسرار ہے، سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، کہ اپنے علم میں غنی ہے اور اپنے بندوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ الہی تیرے بندے نے تیری نعمت کا کفران کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، عواقب سے غافل ہو گیا، موت کو یاد نہ کیا اور تیرے حکم کو کھیل سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پر ظالم مقرر ہو گئے، اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، الہی مدد کم ہو گئی، باغی کو غلبہ حاصل ہوا۔ میرے اللہ تو ہر چیز سے آگاہ ہے، تو ہر چیز سے آگاہ ہے، تو دانا عادل حاکم ہے۔ تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیرا سہارا تلاش کرتا ہوں اور تجھی سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی ظالموں نے مجھے ستایا ہے، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی ظالموں نے مجھے ستایا ہے، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں اور اپنا انصاف تیرے سپرد کرتا ہوں۔ الہی حجابات دور کر دے، ہم پر اپنا فضل و کرم کرتے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم ہے۔ ظالم بساصیری نے یہی تک اکتفا نہیں کیا، اس کے ظلم صرف خلیفہ بغداد پر ختم نہ ہوئے تھے بلکہ اس نے بغداد کے وزیر سلطنت کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا
وہ ایک انتہائی متقی اور قابل شخص تھا۔ اسے بصاصیری نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد میں بغداد کے وزیر سلطنت کو رئیس الرؤسا کہا جاتا تھا۔ اس کا نام علی بن حسین تھا۔ وہ ایک عالم دین اور نیک دل انسان تھا۔ اس ظالم بصاصیری نے اس نیک دل انسان علی بن حسین کو زنجیروں میں جکڑ کر پہلے زندان میں ڈالا، پھر علی بن حسین کو اس نے لوگوں کے سامنے تماشا بنانے کے لیے زندان سے نکالا۔ اس وقت اس کے جسم پر پراونی جبہ تھا، سر پر نمدے کی ٹوپی تھی۔ بصاصیری کے حکم پر اس کی گردن میں پھندا ڈالا گیا جس میں چمڑے کے ٹکڑے تعویذوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ بصاصیری کے حکم پر اس بیچارے کو ایک گدھے پر سوار کرایا گیا اور محلے محلے پھرایا گیا، اور اس کے پیچھے ایک شخص کو لگا دیا گیا جو برا سے کوڑے مارتا تھا اور جھڑکتا تھا۔ جس وقت بصاصیری کے حکم پر علی بن حسین کو گدھے پر بٹھا کر کوڑے مارے جا رہے تھے، اس وقت علی بن حسین کی زبان پر قرآن مقدس کی وہ آیات تھیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کہہ دے اللہ ہی ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جب بصاصیری کے حکم پر علی بن حسین کو بغداد کے محلے کرخ میں سے گزارا گیا تو بصاصیری کے کہنے پر اس کے آدمیوں نے علی بن حسین پر پرانے جوتے پھینکے اور چہرے پر تھوکا۔ پھر باب خراسان کے پاس ایک خاصا مضبوط کھمبا نصب کیا گیا۔ اس کھمبے کے پاس علی بن حسین کو پہلے گدھے سے اتارا گیا، پھر اسے بیل کی ایک کھال میں جو تازہ اتاری گئی تھی بند کر کے سی دیا گیا اور اس کے سر پر اسی بیل کے سینگ لگا دیے گئے، پھر اس کی گردن میں کنڈا باندھ کر کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ اسی حالت میں علی بن حسین نے تڑپ کر جان دے دی اور شہید ہو گیا۔ دوسری طرف خلیفہ بغداد قائم بامراللہ نے حدیثہ پہنچ کر جو کچھ اپنے آپ پر گزری تھی اور بغداد کے اندر بصاصیری نے جو مظالم اور ستم روا رکھے تھے ان کی داستان سلطان طغرل کی طرف بھجوائی۔ جو قاصد خلیفہ بغداد نے سلطان طغرل کی طرف روانہ کیے، ان کے ہاتھ خلیفہ بغداد نے طغرل کو یہ بھی پیغام دیا کہ اگر اسلام کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً بغداد پہنچو۔ سلطان طغرل بیگ اس وقت اپنے جھگڑوں میں الجھا ہوا تھا اور فوراً خلیفہ بغداد کی مدد کے لیے تو نہ پہنچ سکا، تاہم اس نے جواب میں خلیفہ کی تسلی اور تشفیع کے لیے قرآن مقدس کی آیات لکھ کر بھیجیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے قاصد، جنہوں نے تجھے بھیجا ہے اس کے پاس واپس جا، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ سلطان طغرل کا یہ جواب سن کر خلیفہ بہت خوش ہوا اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے جواب میں کہنے لگا: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم کی بغاوت، اس کی سرکشی کا خاتمہ کرنے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد سلطان طغرل بیگ نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بغداد کا رخ کیا۔ سلطان طغرل کی آمد کی خبر سن کر بصاصیری کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی۔ اس پر خوف و طاری ہو گیا، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور وہ بغداد میں رک کر سلطان طغرل کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے لشکر کو لے کر بغداد سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان طغرل بیگ نے فوراً خلیفہ کو فتح کا بشارت نامہ بھیجا اور اس سے بغداد واپس تشریف لانے کی درخواست کی۔ دوسری طرف خلیفہ بغداد قائم بامراللہ کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان طغرل بیگ کی آمد کا سن کر ہی بصاصیری بغداد سے بھاگ گیا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی حدیثہ سے بغداد کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں طغرل کی طرف سے اس کے وزیر امید الملک کندوری نے خلیفہ بغداد کا شاندار استقبال کیا اور بڑی شان و شوکت سے بغداد کی طرف لے گیا۔ کہتے ہیں جب خلیفہ بغداد کے نواح میں نہروان کے مقام پر پہنچا تو طغرل نے خود 7 مرتبہ زمین بوس ہو کر اس کا استقبال کیا اور معذرت کی کہ وہ ابراہیم کی بغاوت کے سبب بر وقت خلیفہ کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ بہرحال 25 ذی القعدہ ہجری 451 کو خلیفہ بغداد میں
خلیفہ بغداد میں داخل ہوا اور سلجوقیوں کی بے پناہ قوت اور طاقت کے بل بوتے پر عباسی خلیفہ پھر اپنے منصب پر بحال ہو گیا۔ خلیفہ کو بغداد لانے کے بعد سلطان طغرل بیگ بساصیری کے ظلم و ستم کو نہ بھولا تھا، لہٰذا اس نے ایک لشکر اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بساصیری بغداد سے نکل کر شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سلطان طغرل بیگ نے اس کے تعاقب میں جو لشکر بھیجا تھا، اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس کا تعاقب کیا اور اسے جا لیا۔ اس موقع پر بساصیری اور سلطان طغرل بیگ کے لشکر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ بساصیری نے خوب مزاحمت کی، لیکن سلطان طغرل بیگ کے لشکر نے بساصیری کو بدترین شکست دی اور اس شکست کے نتیجے میں بساصیری گرفتار ہوا اور سلطان طغرل بیگ کے لشکریوں نے غصے اور غضباً میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بیگ کا لشکر بغداد کی طرف لوٹا تو وہ بساصیری کا کٹا ہوا سر بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے، تاکہ خلیفہ بغداد جان سکے کہ سلطان کے لشکریوں نے بساصیری سے خوب انتقام لیا ہے۔ بساصیری کا سر نیزے پر رکھ کر بغداد میں پھرایا گیا اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اس کے کٹے ہوئے سر کو بغداد کے باب النوری پر لٹکا دیا گیا۔ اس عظیم حادثے کے بعد سلطان طغرل کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی اور اس سے اگلے سال اس نے بغداد کے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے، جس کے جواب میں خلیفہ نے ہجری 454 کو سلطان طغرل بیگ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا تھا۔ دلہن کی رخصتی محرم ہجری 455 کو ہوئی۔ یہ رشتہ قائم ہونے پر طغرل نے غیر معمولی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا اور خلیفہ اور دلہن بننے والی اس کی بیٹی کو پیش بہا تحائف اور پیش کیے۔ لیکن افسوس، اس واقعے کے بعد سلطان طغرل زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور چند ہی ماہ بعد 18 رمضان ہجری 455 کو 70 سال کی عمر میں نکسیر کی بیماری کی وجہ سے اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان الپرسلان کے چچا سلطان طغرل کا شمار دنیا کے نامور فاتحین میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی شجاعت اور دوسری خداداد صلاحیتوں کی بدولت غزنویوں کی حکومت کا تختہ الٹ کر سلجوقیوں کی زبردست حکومت کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک علم بردبار اور صاحب تدبیر حکمران تھا۔ گو اس کی زندگی کا بیشتر حصہ لڑنے بھرنے میں گزرا، اس کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کا نظم و نسق نہایت عمدہ طریقے سے چلایا۔ جس وقت اس نے وفات پائی، اس کی وسیع سلطنت میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا اور سلجوقی حکومت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھیں۔